وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال جل سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة موسى وهارون إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما تحب وترضى وكما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم گرامی قدر سامعین، معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، رجب المرجب کی آج 9 تاریخ ہے. اس مہینے کی 13 تاریخ کو خلیفہ راشد داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی
سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اس حوالے سے آج کی اس نشست میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے فضائل و مناقب اور ان کی شان اور عظمت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اس دعا، تمنا اور آرزو کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے آپ کو دنیا آخرت میں علی کے چاہنے والوں میں شامل فرما دے، رضی اللہ تعالی۔ میرے محترم دوستو، ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین سے بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، میرے بزرگوں کا، میرا علماء حق علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نہ اہل بیت کے بغیر، اہل بیت کی محبت کے بغیر، اہل بیت کی عقیدت کے بغیر نجات مل سکتی ہے، نہ صحابہ کی محبت و عقیدت کے بغیر نجات مل سکتی ہے۔ کسی آدمی نے دنیا آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، نجات پانی ہے، کامیاب ہونا ہے، اللہ اور اس کے رسول جناب محمد کریم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پانا ہے، تو اس کو اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہوگی، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر نہ اللہ ملے گا، نہ اللہ کا رسول ملے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور اس کی آڑ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، غلط زبان استعمال کرتے ہیں، غلط قلم چلاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا اہل اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ رافضی کہلاتے ہیں، مسلمان نہیں کہلاتے۔ کچھ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین کی آڑ لے کر اہل بیت سے نفرت اور اہل بیت سے اپنے اندر کے خبث کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خارجی کہلاتے ہیں اور خارج از اسلام ہیں، دین اسلام سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ مسلمان سچا سچا حقیقی سنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا وہی کہلائے گا جو صحابہ اور اہل بیت کی عقیدت اور احترام کو اپنے دل میں رکھے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی ہمارے ہیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہمارے ہیں، حضرت ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ہیں۔ کم و بیش سوالات صحابہ کرام اہل بیت عظام سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، اور ہم الحمدللہ سب سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ نے بڑی شان عطا کی، بڑی شان عطا کی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ عظیم انسان ہیں جنہوں نے آنکھ کھولی ہے تو محمد مصطفیٰ کی گود کے اندر کھولی ہے، آپ نے ہوش سنبھالا ہے تو توحید کے ساتھ سنبھالا ہے۔
کفر، شرک، ضلالت، گمراہی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکا، بلکہ حضرت مولانا عبد الکریم ندیم دامت برکاتہم نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، نام کیا تھا ان کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت اسد۔ وہ فرماتی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ میرے شکم میں تھے تو کبھی میں عرب کے رواج کے مطابق بتوں کو سجدہ بھی کرنا چاہتی تو مجھ سے سجدہ ہی نہیں ہوتا تھا، گویا شکم مادر سے ہی توحید والا پیدا ہو رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اللہ پاک نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کی ولادت ہی بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے۔ اللہ کی یہ بھی ایک شان ہے، اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کیا ہوا کیا نہیں، لیکن اس کے علاوہ بے شمار اللہ نے آپ کو شانیں دی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ فرمایا تم دونوں بھائی بھائی، تم دونوں بھائی بھائی، تم دونوں بھائی بھائی۔ اس کو کہتے رشتہ مواخات، اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ آپ نے قائم کر دیا، سب کے رشتے قائم کر دیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کا کسی سے رشتہ مواخات نہیں ہوا، تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آپ نے کسی کے ساتھ بھی رشتہ مواخات قائم نہیں کیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں آپ نے قرار دیا، میرا بھائی چارہ کسی سے نہیں آپ نے بنایا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ ملاتے ہوئے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تیرا کسی اور سے بھائی چارہ کیا ہونا، تو دنیا آخرت میں میرا بھائی ہے۔ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ میرے محترم دوستو، غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مدینہ منورہ کا امام بنا کر گئے، اپنا نائب بنا کر گئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب دیکھا قافلے جا رہے ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، سب نکل رہے ہیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہنے لگے اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہاں مدینہ منورہ میں بچوں میں، عورتوں میں، کمزوروں میں، معذوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دلیر تھے نا، بہادر انسان تھے، دل کرتا تھا جنگوں میں جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا انت منی بمنزلت موسیٰ من ہارون، تیرا اور میرا تعلق، واسطہ، رشتہ وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رشتہ ہے۔ یہ دونوں بھائی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہیں جانا ہوتا تو نائب ہارون علیہ السلام ہوا کرتے تھے، آپ بھی میری جگہ پہ اسی طرح نائب ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ الا انہ لا نبی بعدی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو ہارون بھی نبی تھے، لیکن میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ نبی نہیں ہیں، لیکن جس طرح وہ نائب اور خلیفہ ہوتے تھے، آپ بھی اسی طرح میرے نائب اور خلیفہ ہیں۔ کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا۔ پھر اللہ کی شان چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت کا حق ادا کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس طرح کے خلیفہ بنے کہ بالکل سادگی۔ ابو مریم نام کے ایک شخص ان کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر ان سے کہا اے امیر المومنین، میں آپ کو ایک
مشورہ دینا چاہتا ہوں، ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ فرماؤ، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا جی آپ نے یہ جو چادر اوڑھی ہوئی ہے نا، یہ چادر کچھ پرانی ہو گئی ہے، آپ اس طرح کریں کہ اس چادر کو اتار دیں، کوئی اور چادر لے لیں۔ جب اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے۔ بڑے نرم دل تھے، رحماء بینہم، صحابہ آپس میں بڑے ہی مہربان تھے، کافروں کے لیے بڑے شدید اور بڑے سخت۔ جہاں مسئلہ حق و باطل کا آتا تھا تو جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے تو مومن کیا بن جاتا ہے؟ فولاد بن جاتا ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو اب ریشم کی طرح نر، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کی عملی تصویر تھے۔ اس نے کہا جی چادر بدل لیں، پرانی ہو گئی ہے، رونے لگ گئے۔ اس نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو اتنی اس سے تکلیف ہوگی، آپ رونے لگ جائیں گے تو میں یہ مشورہ نہ دیتا۔ مسئلہ کیا ہے، اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ چادر مجھے میرے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی محبوب دوست نے دی تھی، اور آج وہ دوست مجھ سے جدا ہو چکا ہے۔ اس کی فرقت اور اس کی محبت کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس نے کہا کہ وہ دوست کون تھے جنہوں نے آپ کو یہ چادر دی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کیا فرمایا؟ وہ دوست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیسی محبت ہے، کیسے یارانے، کیسے تعلق ہے۔ اب لوگ ان کو کہتے نہیں دشمن تھے اور جناب لڑائیاں کرتے تھے، اور ان کو ان کی لڑائیاں بیان کر کے اپنی دکانداریاں چلاتے ہیں کہ ان کی مجلسیں، ان کے جلسے، ان کے سارے کاروبار، ان کی میٹنگیں، ان کی سٹیج، ان کے ممبر، وہ اسی بات پہ چلیں گے کہ جناب یہ آپس میں لڑتے تھے۔ اگر ان کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے، محبت ثابت ہو جائے، محبت کے قصے سامنے آ جائیں پبلک کے، تو ان کی دیہڑیاں ختم ہو جاتی، ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی، ان کے نذرانے اور چندے بند ہو جاتے۔ اس لیے وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہی چلتا رہے کہ جناب یہ لڑتے تھے، یہ لڑتے تھے۔ حالانکہ میرے عزیز دوستو ایسا ہرگز نہیں، یہ آپس میں بڑے ہی مہربان اور بڑے ہی محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے داماد ہیں۔ اب جس سے دشمنی ہو کوئی داماد بناتے ہیں اس کو۔ اب آپس میں رشتہ داریاں، حضرت علی کے کتنے مطلب ان کی نسل میں، ان کے بچوں میں، ان کے نواسوں میں کتنے لوگوں کا نام عمر ہے، ابو بکر ہے، عثمان ہے۔ کسی سے دشمنی ہو تو اس کے نام پہ کوئی بندہ نام رکھتا ہے۔ یہ محبت کی باتیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت ایسی تھی، خلیفہ ہونے کے باوجود سادگی اللہ نے دی تھی۔ دیکھیں عدل اور انصاف تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی۔ زرہ جب تلاش کی تو وہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہودی سے کہا بھئی یہ زرہ تو میری ہے، نہ میں نے آپ کو بیچی، نہ میں نے آپ کو گفٹ دی، آپ نے یہ کہاں سے لے لی؟ وہ کہنے لگا نہیں جی یہ تو میری ہے۔ جھگڑا ہو گیا۔ تو اس وقت حضرت علی امیر المومنین تھے، اور ان کے قاضی تھے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کی بارگاہ میں، ان کی عدالت میں، ان کی کورٹ میں مسئلہ لے کر آئے۔ خود بھی بڑے زیرک اور بڑے دانا تھے، بڑے اچھے فیصلے خود کر لیتے تھے، لیکن اپنا کیس، اپنا مقدمہ خود فیصلہ نہیں کیا باوجود امیر المومنین ہونے کے، بلکہ قاضی کی عدالت میں لے کے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فیصلے کی ایک جھلک میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ توجہ سے سنیے کہ حضرت علی کیسے زبردست زیرک آدمی تھے۔
دو آدمی سفر کر رہے تھے، دونوں کے پاس کھانے کے لیے ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ جیسے صاحب تھوڑے سننے والا تو لطف آئے گا، تسی فیصلہ کرتے رہنے۔ ایک کے پاس روٹیاں کتنی تھی؟ 5، ایک کے پاس تھی 3۔ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تیسرا آدمی آ گیا، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا بھئی آپ بھی ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائے۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ 5 اور 3 8 روٹیاں، اور کھانے والے بندے کتنے؟ 3۔ تینوں نے کھا لی اور ساری کھا لی، 8 کی 8 روٹیاں ختم ہو گئی۔ یہ شخص جس کے پاس کوئی روٹی نہیں تھی، اس نے جاتے ہوئے اس کو 8 درہم دیے۔ ان کو کہا کہ بھئی یہ 8 درہم ہے، آپس میں بانٹ لینا۔ روٹیاں بھی کتنی تھی اور درہم بھی اس نے کتنے دیے؟ 8۔ اب جس کی 5 تھی وہ کہنے لگا بھئی 5 میرے ہیں، 3 تیرے ہیں، کیونکہ تیری 3 روٹیاں تھی، میری 5 تھی، لہذا 5 میں لے لیتا ہوں، 3 تم لے لو۔ اور دوسرا کہنے لگا نہیں نہیں نہیں، یہ تو کوئی انصاف نہیں ہے، 8 درہم دیے، ہم 2 ہیں، 4 تیرے ہوں گے، 4 میرے ہوں گے، انصاف کے ساتھ چلو۔ اس نے کہا نہیں یار ایسے نہیں ہوگا۔ دونوں نے کہا چلو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، جی یہ معاملہ ہے، جی ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کیلکولیٹر نہیں نکالا، کوئی کمپیوٹر نہیں نکالا، کوئی ٹائم بھی نہیں لیا۔ مقدمہ سنتے ہی اس 3 روٹیوں والے کو کہا جو یہ کہہ رہا ہے نا وہ مان لو، 3 لے لو، 5 اس کو دے دو، تمہارا اس میں فائدہ ہے۔ وہ کہنے لگا جی مجھے فائدہ فودہ نہیں چاہیے، مجھے انصاف چاہیے، مجھے آپ انصاف دیں، میں 4 درہم لینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچ لو، تمہارا فائدہ ہے۔ کہنے لگا نہیں جی نہیں، انصاف چاہیے۔ فرمایا انصاف اگر ہوگا تو پھر جتنا تمہارا حصہ ہوگا اتنا ہی ملے گا، پھر زیادہ نہیں ہوگا۔ بعد میں نہ کہنا جی اب ٹھیک ہے وہی کر دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں ٹھیک ہے، سائن انگوٹھے ہو گئے، آج کل کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یعنی قول و قرار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب، جو میرا حق ہوگا وہی لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کتنے بندے تھے؟ کہ 3۔ روٹیاں کتنی تھی؟ کہ 8۔ کتنا کس نے کھایا کوئی پتہ نہیں، تو معلوم ہوا سب نے برابر کھایا۔ جب سب نے برابر کھایا تو ایک روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 3، کیونکہ کھانے والے بندے کتنے؟ 3، تو ایک روٹی کے کتنے حصے ہوئے؟ 3، اور 8 روٹیوں کے حصے ہو گئے کتنے؟ 24، اور تینوں نے کتنے کھائے؟ 8 حصے۔ تینوں نے کتنے کھائے؟ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ فرمایا تیرے 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیوں کے حصے کتنے بنے؟ 9۔ 3 روٹیوں کے حصے کتنے بنے؟ 9۔ 9 میں سے 8 تو نے خود کھائے، کیونکہ ہر ایک نے 8 کھائے۔ تیرا بچا کتنا؟ 1۔ اس کی روٹیاں تھیں 5، اس کے حصے بنے 15۔ 15 میں سے اس نے کتنے کھائے؟ 8، اور اس کے بچے 7۔ اس بندے نے 7 اس کے کھائے، 1 تیرا کھایا، 7 درہم اس کو ملیں گے، 1 درہم تجھے ملے گا۔ مزہ آیا کیا نہیں آیا؟ یہ فیصلے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اور میں اسی لیے تجھے کہہ رہا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے نا 3 ہی لے لو چپ کر کے، تمہارا فائدہ ہے۔ ایسے انصاف والے آدمی تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اب اپنا مقدمہ خود فیصلہ نہیں کر رہے، جج کے سامنے پیش کیا، قاضی شرح، وہ بھی ایمان والے جج تھے، یہ نہیں کہ جو آرڈر آئے گا وہ فیصلہ کر دوں گا۔ قاضی شرح نے کہا کہ جناب آپ اس وقت مدعی کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوں، جس کے خلاف آپ کا دعویٰ ہے ساتھ کھڑے ہوں، بے شک آپ امیر المومنین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ساتھ کھڑے ہو گئے، مقدمہ پیش کریں جی یہ زرہ میری ہے، میں نے کسی کو بیچی نہیں ہے، میری اپنی زرہ ہے، کسی کو میں نے گفٹ نہیں دی۔ آپ کے پاس گواہ ہے کوئی کہ آپ کی ہے؟ جی ہے گواہ۔
کون؟ ایک قنبر میرا غلام، ایک حسن میرا بیٹا، دونوں گواہ ہیں کہ یہ زرہ میری ہے۔ قاضی شرح نے لکھا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، گواہی پوری نہیں ہے، ایک گواہ ہے ایک نہیں ہے، لہٰذا یہ یہودی قسم اٹھائے گا۔ یہودی تھا، اس نے قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم یہ میری ہے۔ تو شریعت کا فیصلہ یہی ہے، مدعی گواہ پیش کرتا ہے، مدعا علیہ کے ذمے قسم ہوتی ہے۔ ہمارے بس اپنا کلچر عجیب بنا ہوا ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اسی کو کہتے تو ہی قرآن اٹھا، بلکہ تو بھی نہیں، تیرا بھائی قرآن اٹھائے، تیرا پیو قرآن اٹھائے، فلاں قرآن اٹھائے۔ شریعت کے فیصلے یہ کہ مدعی گواہ پیش کرے، منکر قسم اٹھائے۔ حضرت علی کے پاس گواہی کا نصاب نہیں تھا، لہذا منکر نے قسم اٹھائی اور منکر نے کہا کہ جناب میں قسم اٹھا رہا ہوں۔ قسم اٹھائی، قاضی نے فیصلہ کر دیا زرہ اس کی ہے۔ اب اس منظر کو دیکھ کر یہودی کے امیر المومنین ہیں، عدالت میں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسا انصاف ہے، اس یہودی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور وہ زرہ حضرت علی کے سپرد کر دی کہ یہ آپ کی ہے، میں تو اسلام کا انصاف دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ میرے عزیز دوستو ہماری ایک روشن تاریخ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کارناموں میں ایک بڑے کارنامے، اور ایسے کارنامے، اتنی بڑی شخصیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یہ علماء نے لکھا ہے صحابہ کے سب کے فضائل ہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ہم سب کی عقیدت احترام دل میں رکھتے ہیں، سب کے فضائل ہیں، لیکن سب سے لمبی فہرست فضائل و مناقب کی جس شخصیت کی ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑے مراتب، بڑے مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے، آپ کو، سب کو، تمام اہل بیت اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے ساتھ دلی عقیدت، محبت، احترام نصیب فرمائے، اور جو لوگ ان میں آپس میں اختلاف کو ہوا دے کر اپنی دکانداری چلاتے ہیں، ایسے فتنہ پردازوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ مسئلہ کو ایسا نہیں ہے کہ جس کو جنگ و جدل کا حصہ بنایا جائے۔ ہم آپس میں محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اخوت کے ساتھ اس وطن عزیز ملک پاکستان کو اپنا صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت تبھی بنا سکتے ہیں کہ جب ہم ان اپنے جھگڑوں کو ہوا دے کر، آگ میں اچھال کر، اس کے ذریعے ملک میں آگ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سب ہمارے اپنے ہیں اور سب سے ہی ہمیں عقیدت ہے، صحابہ بھی ہمارے اپنے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے اپنے ہیں۔ جو ان میں سے کسی کے ساتھ عداوت دشمنی رکھتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔